بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، اس سے پہلے سبق میں نے آپ کو پیش، الٹا پیش، تشدید، دو زبر سمجھایا تھا۔ ابھی میں آپ کو جزم کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جزم لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں اردو میں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے، دیکھا، اور ایک یہ نشان 8 کی طرح سے۔ جزم لکھنے کا دو طریقہ، ایک تو یہ اس طرح سے نشان، جزم یعنی ساکن کو کہتے ہیں، زبر زید پیش حرکت نہ ہونے کو ساکن کہتے ہیں، اور جزم اسی کو جزم بھی کہہ دیتے ہیں۔ جزم کی ادائیگی کے دو طریقے ہیں، ایک اس طرح کے نشان اور ایک اس طرح کے نشان۔ جزم لکھنے کا دو طریقہ ہے، ایک اس نشان کے ساتھ لکھتے ہیں، اس نشان کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو تو ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ وقت ہے، قسم، قاف کو جزم ہے، شکل، ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقت میں قاف کو جزم ہے، قسم میں سین کو جزم ہے، شکل میں قاف کو جزم ہے، ملک میں لام کو جزم ہے۔ وقت، قسم، شکل، ملک۔ لیکن جزم والے حرف کو ہندی میں ہم کیسے لکھیں گے؟ یہ تھوڑا کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ جزم والے حرف کو ہندی میں کیسے لکھتے ہیں؟ تو آسان طریقہ ہے، جو جزم والا حرف ہوگا اس کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھ دیں گے۔ جزم والے حرف کو آدھا لکھیں گے اور اس کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیں گے۔ جیسے وقت میں قاف کو جزم ہے، 3 حرفی ہے، واو، قاف، تا، بیچ والا حرف کیا ہے؟ جزم ہے، ساکن ہے۔ اس کو ہمیں لکھنا ہوگا ہندی میں، اس کو اس طرح لکھیں گے، واو، قا، تا۔ قاف کو تا کے ساتھ ملا دیا، قا کو تا کے ساتھ ملا دیا۔ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور سے ہمارے بچے وقت کو لکھنا ہوتا ہے تو وا، قا، تا پورا لکھ دیتے ہیں، وا، قا، تا پورا لکھ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جزم والے حرف کو ہندی میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ اس قاف کو، اس قا کو آدھا، اس حصے کو اس تا میں ملا دیں گے، اگلے حرف میں ملا دیں گے۔ قسم لکھنا ہے تو قسم میں سین کو جزم ہے، تو قسم کو لکھنے کا یہ طریقہ، سا پورا لکھنا اور میم لکھنا، یہ طریقہ غلط ہے، یاد رکھیے۔ آپ کو لکھنا ہوگا ہندی میں تو یوں لکھیں گے، سا کو ما سے ملا دیں گے، بس ہو گیا۔ شکل کا یہ طریقہ لکھنے کا، شا کا پورا لکھنا اور ایسے لکھنا، یہ غلط ہے۔ جزم والے حرف کو ہندی میں جب بھی ہم لکھیں گے تو کا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، شکل ہو گیا۔ دیکھا آپ نے ملک، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جزم والے حرف کو لکھنے کا طریقہ۔ اردو میں جزم والے حرف کا لکھنا آسان ہے، وقت، قسم، شکل، ملک لکھنا، پڑھنا سب آسان۔ ہندی میں بھی آسان ہے، بس آپ کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ سمجھ لیں گے کہیں بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جب بھی جزم والے حرف کو ہندی میں ہمیں لکھنا ہے تو اگلے حرف کے ساتھ ملا دینا ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقت، قسم، شکل، ملک۔ تخت ہم کو لکھنا ہوگا، آپ دیکھ لیجیے، تا، خا، پورا نہیں دیں گے، یوں اس طرح نہیں لکھیں گے، یہ غلط ہوگا، رانگ ہوگا۔ ہم کو لکھنا کیسے ہے؟ تا، خا کا آدھا اور یہ تا، تخت، یہ ہو گیا تخت، ٹھیک ہے۔ یہ جزم والا حرف میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب ایک اہم چیز اور جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم ہے، اس میں عام طور سے ہمارے بچے غلطی کر جاتے ہیں، عام طور سے غلطی کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ
ذریعے سے ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا. پہلے میں بھی غلطی کر جاتا تھا عزیز بچوں، لیکن آپ کو آن لائن کلاس دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ میں اب اس میں غلطی نہیں کر سکتا ہوں انشاءاللہ. کیا ہے را؟ اردو میں را لکھنا ہے. را کیسے لکھا جائے گا اردو میں؟ دیکھیے ہندی کا لفظ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں ہندی میں. واٹ، کیا لکھا؟ واٹ. اور لیجیے زرد، ٹھیک ہے، درد، درد، دس، دس. اور واٹ اس کو ہم کو اردو میں لکھنا ہوگا وا را ڈال. زرد لکھنا ہے زا را دال. درد لکھنا ہے دال را دال. دس لکھنا ہے دال را سی. یہ دیکھا آپ نے را اور اس کے بعد ڈال واٹ. ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جب بھی را ساکن کے بعد کوئی دوسرا ساکن حرف آوے، را ساکن کے بعد کوئی دوسرا ساکن حرف آوے تو ہندی میں لکھنے کے وقت اوپر میں اس طرح کا نشان لگائیں گے. یہ نشان لگائیں گے ہندی میں اوپر میں. کب؟ جب تو اردو میں را ساکن کے بعد کوئی دوسرا ساکن حرف آوے تو اوپر میں اس طرح کا نشان لگائیں گے جو ہمیں لگا کر آپ کو بتایا. سب میں دیکھ لیجیے 3 حرفی ہے اور اردو کا آخر والا حرف چونکہ ساکن ہی ہوتا ہے عام طور سے، اس لیے وہ تو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے را آ رہا ہے، اس لیے ہندی میں اس را کی ادائیگی کے لیے یہ را نہیں دیں گے، یہ را ہم نہیں لکھیں گے، یہ را نہیں لکھیں گے. را کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں ہندی میں بھی. اردو میں تو را کی ادائیگی صرف اس را کے ذریعے سے ہوگی، لیکن ہندی میں جو را لکھنا ہوگا تو ایک تو لکیر کے اوپر ہم نے را لکھ دیا یہ، ٹھیک ہے. یہ کب ہوگا؟ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب بھی را ساکن کے بعد کوئی ساکن حرف آئے تو اوپر میں اس طرح کا نشان دے کر کے ہم لکھیں گے، یہ را نہیں لکھیں گے، یہ نشان لگا دیں گے اوپر میں. واٹ، زرد، درد، درس، اس سب میں را کو ادا کرنے کے لیے یہ نشان دیا ہے، یہ نشان دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 حرفی کی بجائے اور حرف بڑھ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اور حرف بڑھ جائے گا، 3 حرفی نہیں ہوگا اور حرف بڑھ جائے گا، 4 حرفی ہو جائے، 5 حرفی ہو جائے، تو جو حرف ساکن ہو رہا تھا 3 حرفی میں را کے بعد وہ ساکن نہیں رہے گا بلکہ اس پر حرکت آ جائے گی. تو پھر ایسی صورت میں بھی کبھی اس صورت میں بھی کبھی را کو اسی نشان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جیسے اردو لیجیے، اردو، دو، یوں، ایسے اردو لکھیں گے ایسے
सत्र हम लिखना चाहते हैं इसको, सत्र, स त र, सत्र। इस कायदे को समझिए। पहले मैंने बताया था कि रा साकिन के बाद कोई दूसरा साकिन हर्फ आए तो उसके लिए ये निशान लगाया जाएगा। लेकिन अगर रा साकिन लास्ट में हो, उससे पहले कोई दूसरा साकिन हर्फ हो, ठीक है, रा साकिन लास्ट में हो, उससे पहले कोई दूसरा हर्फ हो और शब्द हो हिंदी में, तो उसको कैसे अदा करेंगे? तो उसको अदा करने का तरीका ये होता है, ये निशान लगेगा। जैसे सत्र, साद है, दाल है, रा है, रा साकिन, दाल साकिन। कब्र, बा साकिन, रा साकिन। सब्र, रा साकिन से पहले कोई दूसरा साकिन हर्फ है ना, तो जब इस तरह हो जाए कि रा साकिन लास्ट में हो, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, तो हिंदी में उसको अदा करने के लिए ये निशान लगाया जाएगा। जैसे ये सब्र, ये निशान दे दिया, कब्र, ये निशान दे दिया, सब्र, ये निशान दे दिया। यही निशान रा को अदा करेगा। इसके लिए रा लिखने की जरूरत नहीं है। और हमको अगर हम इस तरह लिखेंगे, सब्र को हिंदी में इस तरह लिखेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा। कब्र लिखेंगे ऐसे तो ये गलत होगा, रॉन्ग। उसको लिखने का तरीका बस यही, इस रा को यहाँ से हटा करके बस ये निशान देंगे, इस रा को यहाँ से हटा करके ये निशान देंगे, कब्र हो गया, ठीक है। वैसे आमतौर से अगर ऐसा ना हो तो आखिर में जो जिस तरह हम पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। मसलन हमको नजर लिखना हो तो नूर लिखना है, आखिर में नूर लिख दिया। नजर लिखना है, रा से लिख दिया नजर, साकिन है लेकिन उससे पहले भी साकिन है। तो दो अहम कायदा, मतलब 3 कायदा आप याद रखें। आखिर में रा साकिन हो लेकिन उससे पहले कोई साकिन हर्फ ना हो, तो फिर ये रा लिखेंगे। नजर, आखिर में रा साकिन हो लेकिन उससे पहले कोई साकिन हर्फ ना हो, वाव को छोड़ करके, तो फिर हम पूरा रा लिखेंगे, ये रा लिखेंगे। और अगर साकिन हो, आखिर में रा हो लेकिन उससे पहले वाला भी हर्फ साकिन हो, तो हम ये निशान दे करके लिखेंगे। आखिर में रा हो और उससे पहले भी साकिन हर्फ हो, तो ये निशान दे करके लिखेंगे। और अगर ये निशान दे करके लिखेंगे, ये निशान दे करके लिखेंगे। आखिर में रा साकिन हो, उससे पहले साकिन हर्फ हो, तो ये निशान दे करके लिखेंगे। और अगर रा साकिन बीच में हो, उसके बाद कोई दूसरा साकिन हर्फ हो, तो ये निशान दे करके लिखेंगे। जैसे कि मैंने वार्ड की मिसाल दी। आप फिर से ले लीजिए एक मिसाल, आपको समझ में आ जाएगा तीनों का। नजर, वार्ड, कब्र, नजर। समझ रहे आप? आखिर में रा है, उससे पहले साकिन नहीं है, पूरा रा हमने लिखा। वार्ड, आखिर में साकिन है, उससे पहले साकिन हर्फ रा है, उस रा को अदा करने के लिए हम ये निशान है। कब्र, आखिर में साकिन है लेकिन साकिन हर्फ रा
اشان کے ساتھ لکھائے گا جیسے قبر، اور اگر را آخر میں نہ ہو بلکہ بیچ میں ہو تو پھر ایسی صورت میں اس اشان کے ساتھ لکھائے گا، اور اگر را شروع میں ہو تو یہ پورا را لکھائے گا، جیسے ہم لکھتے ہیں روگ، ٹھیک ہے۔ یہ را لکھنے کے مختلف طریقے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں غلطی نہیں کریں گے۔ ایک اردو کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب آپ ہندی لکھیں گے تو آپ کو غلطی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ کو بھی پہلے غلطی ہو جاتی تھی، لیکن آپ کو آن لائن کلاس دینے کے نتیجے